کہ عالم خوشی عالم خوشی کا آج ہے بر اوج کہکشاں، عالم خوشی کا آج ہے بر اوج کہکشاں، برسا رہا ہے پھول مسرت کے آسماں، برسا رہا ہے پھول مسرت کے آسماں۔ تیرے بغیر رونق دیوارو در کہاں، شام و شہر کا نام ہے شام و شہر کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و نظم کہاں۔ ان چار مصروں کے ساتھ میں حضرت مولانا کا استقبال کرتا ہوں جو تشریف لائے اور اپنی ٹیم کی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ذوق شوق کے ساتھ درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، وقت بہت ہو گیا، بیان کا وقت نہیں ہے، بیان کا وقت جو تھا وہ ختم، اب دعا کا وقت ہے. یہ پروگرام کہ اب اختتام کا وقت ہے، اب بیان کا وقت نہیں ہے. اور مجمع کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر بات میں کہوں گا تو تھوڑا سا جو مجمع ہے یہ بھی چلا جائے گا. تھوڑے تو لوگ تھے، ایسی بات نہیں، تھے نہیں تو ہم جو بیٹھے کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی ڈاکٹر ہیں، ایسی مجلسوں کے ہم لوگ ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر جیسے نس پکڑ لیتا ہے اور بتا دیتا ہے اتنے ڈگری اس کو بخار ہے، اسی طریقے سے مجمع کو دیکھ کر کے ہم لوگ پہچان جاتے ہیں کہ مجمع اب کیا چاہتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جانے آپ کیسے بیٹھے ہو.
ہم تعجب کر رہے ہیں کہ تھوڑا مجمع جو ہے اتنی دیر سے بیٹھا ہے، اب کیوں بیٹھے ہیں لوگ؟ ٹھنڈا کا موسم ہے، پنڈال اتنا لمبا ہے کہ 10,000 آدمی آ جاتا اور 10 آدمی بیٹھے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ ہم لوگ کی آنے کی غلطی ہے، یا یہ منتظمین کی غلطی ہے، یا گاؤں کی غلطی ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ گاؤں کے لوگ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، جو آئے رہے ہو گئے، دسترخوانے پورا صاف ہے۔ تو بہرحال بات اب ہونے کا وقت نہیں رہا، بس 2-4 باتیں بتا دوں گا اور پھر انشاءاللہ میں دعا کراؤں گا۔ ہم لوگ جتنا مجمع میں بول نہیں پاتے ہیں، مجمع بہت ہے، اتنا مجمع ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم بولے کیسے۔ ہاں، بہت مجمع ہے، اور جو مجمع ہے بھی وہ بالکل بیٹھا انتظار میں بیٹھا ہے کہ مولانا کی بات سمجھ میں آئے گی تو بھیا بیٹھیں گے، ورنہ چپے نکل گئے۔ یہی بات ہی بتا رہا ہوں، بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں۔ بات اگر پلے پڑے گی تو تھوڑی دیر بیٹھیں گے، ان کا بھی سن لیں گے، بھائی سب کا سنا ہے تو یہ تو بہرائچ سے آئے ہیں، ان کو بھی تھوڑی دیر سن لو۔ اور اگر نہیں سنیں گے تو یہ لوگ تو جہاں جہاں جائیں گے وہیں ہم لوگ ہمارے علاقے کی بدنامی کرائیں گے، بس وہاں کا تو مجمع نہیں تھا، بھائی کچھ سن لو تھوڑی دیر، گاؤں کی عزت بچا لو۔ تو اللہ رب العزت آپ کے سننے کو اور اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی ہلال صاحب قاسمی کا بیان آپ نے سنا، بہت انتہائی اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی، اور حضرت مولانا سجاد اعظم صاحب لکھنؤ پوری کا آپ نے کلام سنا۔ ماشاءاللہ بہت دن پر ان سے ملاقات ہوئی، اور بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی اچھا ہے، آواز بھی اچھی ہے، کلام بھی اچھا ہے، اور ان کو کسی پھر موقع پر آپ حضرات آپ یاد کیجیے اور خوب سنیے، اچھا پڑھتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا وقت ان کو دیر میں دیا گیا، اگر ان کو تھوڑا سا وقت دیا گیا تھا تو یہ اور پڑھتے، لیکن وقت کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنا پروگرام ختم کیا دیا کہ اگر ہم ہی پڑھائی کریں گے تو مولانا بہرائچ جائیں تو بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ہاں، تو انہوں نے بہرحال میری طرف غور کیا کہ بوڑھے آدمی ہیں، ورنہ تو اللہ رب العزت آپ کا سننا قبول فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی ہے، بات جلدی جلدی سن لو، تھوڑی سی بات جلدی سنا کے ختم کرتا ہوں۔ آپ پریشان ہو، آپ سے زیادہ ہم پریشان ہیں۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جائے لگے بھیا اٹھو، بس یہی تو بتا رہا ہوں کہ بھائی اب قلم پڑھتے ہیں۔ ہاں، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ اتباع۔ کس کی اتباع؟ نبی کی محبت، نبی کی اتباع ہے، اور نبی کی اتباع نہ ہو اور صرف زبان پہ محبت نبی 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 بس نبی نبی ہو گئے، اور اتباع نہ ہو، اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیدائش سے لے کر اور موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا طریقہ نبی نے بتا دیا، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی پینے کیسے پینا ہے، شادی کیسے کرنا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، چہرہ کیسے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب جب نبی کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، پھر بھی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہ آیا، غیروں کا ہمیں کھانا پسند آ گیا، غیروں کی ہمیں شادی پسند آئی، غیروں کا لباس پسند آیا، غیروں کا کاروبار ہمیں پسند آیا۔ اگر نہیں پسند آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہم کو پسند نہیں آیا۔ اب تو مسلمان کی پہچان ختم، مسلمان چاہتا ہے کہ ہم کو کوئی پہچان نہ پائے کہ ہم مسلمان ہوئے، ایسا لباس پہنو اور ایسا چہرہ بناؤ اور ایسا صبح شام والی زندگی گزارو کہ کوئی تم کو پہچان نہ پائے کہ یہ عبد الرحمان ہوئے۔ ختم کرو پہچان، اور ختم ہو گیا، نہیں ختم ہے۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، آئے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، خیریت ہے بھائی؟ خیریت، کچھ کام تھا اس کا، تو اور جوان آدمی تھا تو وہ جو آیا تو اس کا جو پینٹ جو پہنے ہوئے تھا تو پینٹ اس کا یہاں سے پھٹا تھا، ادھروں پھٹا اور ادھروں پھٹا، دونوں طرف پھٹا۔ تم نے کہا بھائی صاحب کہیں باہر جایا کرو، تو یار کپڑے جو پرانے ہو کوئی بات نہیں، لیکن یہ پھٹے کپڑے پہننا اور یہ مناسب نہیں ہے، باہر گھر میں آدمی چاہے تو پہن لے، پھٹا ہو پرانا ہو، لیکن باہر تو کچھ۔ تو اس نے کہا کہ مولانا فیشن ہوئے پھٹا نہیں، آپ کا دکھا دے پھٹا۔ تم نے کہا تو ہم اندھے ہم کہو، کہتے آپ کو دکھائے گا ہی پھٹا ہے، پھٹا نہیں ہے، یہ فیشن۔ تم نے کہا اچھا تو یار ہم ہی نہیں پاؤ۔ تم نے کہا تو ہم بتا دیں کہ ہاں بتاؤ۔ تم نے کہا یہ کو بھی اتار دو یہ پورا پینٹے اتار دو۔ کہ تو مولانا صاحب یہ فیشن ہے، سنو میری بات، جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ، جنت تو میرے ابا کے میرے باپ دادا کی جنت وہ کہاں جی، جنت تو جانا ہے۔ جنت اگر پیسے سے ملتی، جنت اگر دولت سے ملتی، بڑے بڑے حرام خور جنت میں چلے جاتے، ہم لوگ کو دھکے دے چل ملا جنت جا رہے ہیں، ہم پیسہ زیادہ دیا ہے، غلط نہیں کہتا ہوں۔ کس کو ملے گی جنت؟ محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے، محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے، محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے، خدا اس کا یقین ہے کیوں نہ 100% ہو جائے، خدا اس کا یقین ہے کیوں نہ 100% ہو جائے، محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے۔ کہیں گے ربی حبلی امتی اللہ سے آقا، کہیں گے ربی حبلی امتی اللہ سے آقا۔ نبی کی امت آئی تو ہے بعد میں، لیکن جنت میں جائے گی پہلے، جنت میں امت بولو بھیا، بولا کرو یار، پہلے جائے گی۔ اور قیامت کے دن جس امت کا حساب ہوگا پہلے، وہ امت محمدیہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے سنو شعر میں، کہیں گے ربی حبلی امتی اللہ سے آقا،
ہنسے آقا میری امت کی بخشش دیر کیا ارجنٹ ہو جائے میری امت کی بخشش دیر کیا ارجنٹ ہو جائے آئی بعد میں ہے اور جائے گی پہلے آپ فخر ہونا چاہیے ہمیں ایسے نبی کی امتی ہیں اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے اگر بہکا کوئی حکم نبی راہ شریعت سے مبادا زندگی اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے مبادا زندگی اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے اور پہنچ جاؤں میں یا رب گلشن طیبہ کی سرحد میں کہو آمین پہنچ جاؤں میں یا رب گلشن طیبہ کی سرحد میں پہنچ جاؤں میں یا رب گلشن طیبہ کی سرحد میں پھر اس کے بعد چاہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر اس کے بعد چاہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے محمد کملی والے کا جو پرماننٹ ہو جائے او انشاءاللہ نبی کی اتباع کریں گے کرو گے انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ پہچان بنیں گے ہم غلامان محمد کہو انشاءاللہ دور سے دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ یہ نبی کا غلام جا رہا ہے اب تو دور سے دیکھنے والا یہ نہ کہے گا نبی کا غلام جا رہا ہے انگارام جا رہا ہے ہماری پہچان ختم ہو گئی مسلمان صرف اگر دو چیزوں کو زندگی میں لے آئے عملی زندگی میں ایک تو ٹوپی سر پہ ایک تو سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ ہاں چہرے پہ داڑھی اور سر پہ تحصیل میں چلے جاؤ السلام علیکم بازار میں جاؤ السلام علیکم بس میں چلے جاؤ السلام علیکم آپ ٹرین میں چلے جاؤ السلام علیکم جہاں چلے جاؤ جس طرف چلے جاؤ السلام علیکم السلام علیکم اور اب بھائی آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں لہر پور میں رہتے ہیں کیا نام ہے محمد احمد ہم تو سمجھا رہا ہے کہ بھیا ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی کر لو انشاءاللہ اور بڑی بات ہے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو پہچان بننا چاہتے ہو میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے اور نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے نبی کے چاہنے والوں میں نام بیڑا پھر انشاءاللہ پار ہو جائے ہر ایک ظلم کا پھر اختتام ہو جائے ہر ایک ظلم کا پھر اختتام ہو جائے اگر عمر سا جہاں میں نظام ہو جائے اگر عمر سا جہاں میں نظام ہو جائے اور عمر
22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, देश बदले हुए थे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देश बदले हुए थे, और एक औरत जा रही थी अकेली, तन्हा जा रही थी। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे देखा तो कहा, तो पूछा कि मुझे डर नहीं लगता है, अकेली जा रही है, डर नहीं लगता तुझे, अकेली जा रही है तन्हा? औरत क्या जवाब देती है? और वो औरत हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो पहचानती भी नहीं थी, और आप भेष बदले हुए थे उस वक्त। औरत ने कहा कि डर किस बात का, डर किस बात का, हुकूमत उमर की हो, हुकूमत उमर की हो और कोई किसी औरत को छेड़ दे, कोई किसी औरत को छेड़ दे, हो हुकूमत उमर की हो, मैं अकेली जा रहे हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है। और फरमाया अगर कोई किसी औरत को छेड़ता है तो यह तो उमर का इंतकाल हो गया अगर कोई किसी औरत को छेड़ रहा है तो फिर तो उमर का इंतकाल हो चुका है, और अगर छेड़ता कोई नहीं है हुकूमत उमर की है, या तो तू उमर है या तो उमर का इंतकाल हो गया। अब क्या है बताओ, इस वक्त का मामला है, ठीक ठाक है सब ठीक ठाक चल रहा है ना? अब तो हाल बड़ा बुरा हाल है, माशरा इतना बिगड़ चुका है। एक औरत जा रही है तन्हा, दिन में जा रही है, हम निकले बाइक से, हम बाइक से निकले मोटरसाइकिल से, तो औरत से कह रहे हैं, बगल से निकल रहे हैं, हाँ जी हो, कहाँ जी हो, अब लो कहाँ जाओगे, अब लो। अगर औरत पाक दामन है, शर्मो हया वाली है, वो इनकार कर देगी ना, और अगर जान जाओ तो वो बढ़ लेगी। एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, बूढ़ा आदमी है, 50-60 साल की उम्र है, वो पैदल जा रहा है, धूप तेज है, हम मोटरसाइकिल से निकले और वो बूढ़ा हाथ दे रहा है, भाई जा हवा कम है, इसमें हवा कम है, तुमका कैसे बैठाई दे। पान की दो दुकानें, पान की दो दुकान, एक दुकान पे औरत पान लगा रही है, एक दुकान पे मर्द पान लगा रहा है। एक साहब हमरे उधर है, वो लोग सब हमरे उधर है लगता है तो वो कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा मौलवी साहब अरे कुछ दुआ कर दो यार, कुछ लिखो दो, ताबीज वगैरह, चौकी। तुमने कहा बात का बात बताओ, हम तो चौकी की लिखते नहीं है, ऐसी चौकी भाई बात क्या है बताइए। तो उसने कहा कि उधर देखो, तो उधर वो दुकान पे लगी थी लाइन पान की, और ये दुकान पे कोई नहीं, कहा सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ और बिक्री उक्री होती नहीं, वहाँ था बड़ा गड़बड़ मामला, कुछ दुआ करो। तो हमने कहा बात बताओ, कोई उधर भीड़ लगी, हमें तो कोई आता नहीं। तुमने कहा आपका महंगा होगा पान करें, आपका कुछ महंगा होगा रेट, तो कहें रेट एक है। तुमने कहा फिर बात क्या है, उधर ज्यादा पान खाते हैं लोग, इधर कम पान खाते हैं आकर के आपकी दुकान पे, बात क्या है। कहा उधर एक औरत पान लगा हुआ है, एक औरत पान लगा रही है, इधर हम लगा रहे हैं। तो हमने कहा चौकी और चौकत काम न चलिए, जैसे वो बैठा है तुम भी बैठा है दुलाई पे, जिसकी दुकान न चल रही हो, ग्राहक ना आते हो, बिक्री न हो रही हो, आसान
جان جاؤ لڑکی بیٹھائے تو پہ دیکھو ایمان کے لٹیرے پیدا ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور عیسائی 2-2 سال کے لیے نکل جاتے تھے باہر تجارت کے لیے، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو بہنوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ حضرات صحابہ تھے چھوڑ جاتے تھے 2-2 سال کے لیے، اور جب 2 سال کے بعد واپس آتے تھے تو ان بہنوں سے بیٹیوں سے بہووں سے پوچھتے تھے کیا گزرے، کیا ہوا، ان لوگوں نے وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا ہوا؟ وہ بہنیں یہودیوں کی، بیٹیاں ہیں یہودیوں کی، بہویں ہیں یہودیوں کی، اور وہ کہتی تھی انہوں نے جو میری عزت کی حفاظت کیا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، انہوں نے جو میری عزت کی حفاظت کی ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دور ایسا گزر چکا ہے مسلمانوں، ایسا گزر گیا وہ دور کہ ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج ہماری عزتیں سڑکوں پہ لوٹ رہی ہیں، بازاروں میں لوٹ رہی ہیں، اور ہماری لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور ہم بچا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کو بتاؤ؟ ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ نہ رہا، نبی کا لایا ہوا دین نکل گیا، شرم و حیا والی عورتیں نہ رہی ہیں، عورت کا زیور کان کا بندہ نہیں ہے، عورت کا زیور ہاتھ کی چوڑیاں نہیں ہے، عورت کا زیور پیر کی پائل نہیں ہے، عورت کا زیور ہے شرم و حیا۔ عورت کا زیور کیا ہے؟ عورت کا زیور ہے شرم و حیا۔ جس عورت کے اندر شرم و حیا نہ ہو عورت نیک نہیں ہے۔ میرے آقا کا فرمان میری ماں بہنوں، میرے آقا کا ہے فرمان میری ماں بہنوں، اور تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں، تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں، اپنے سر سے کبھی آنچل نہ سرکنے دینا، اپنے سر سے کبھی آنچل نہ سرکنے دینا، اور نیک عورت کی ہے پہچان میری ماں بہنوں۔ جو عورت اپنا چہرہ نہ دکھائے وہ عورت نیک ہے، بال نہ دکھائے وہ عورت نیک ہے، نماز پڑھے عورت نیک ہے، قرآن پڑھنے والی عورت نیک ہے، پردے میں رہنے والی عورت نیک ہے، شوہر کی خدمت کرنے والی عورت نیک ہے، یہ عورتیں جنت میں جائیں گی۔ اور جو عورت بناؤ سنگار کرے، خوشبو لگائے غیروں کے لیے، کپڑے پہنے غیروں کے لیے، بن ٹھن کر کے گھر سے باہر نکلے اور بازاروں کی زینت بنے، میلوں کی زینت بنے غیروں کے لیے، اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس لیے سب لگا ہوا ہے واسلین اور کریم اور خوشبو اور 9 رتن اور 10 رتن، مطلب سب اس لیے لگایا ہے تاکہ ہم کا جو دیکھے وہ یوں کہے کہ ہاں ہے بڑی بڑی ہے۔ عورت جہنم میں جائے گی، کہاں جائے گی عورت؟ بولو یار کہاں جائے گی؟ ہاں عورت جہنم میں جائے گی۔ شوہر کے لیے خوشبو استعمال کریں عورتیں جنت میں جائیں گی، شوہر کے لیے نماز پڑھے اور قرآن پڑھے اور جو پردے میں رہے، خوشبو اور بناؤ سنگار کرے، صرف عورت شوہر کے لیے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ باقی جتنے نفلی روزے سال کے ہیں، اگر عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے، عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے اور شوہر موجود ہے، اگر بمبئی اور دلی اور سعودی ہو تو کوئی بات نہیں، اگر گھر میں ہے شوہر اور روزہ رکھنا چاہتی ہے تو رمضان کے روزوں کے علاوہ جتنے روزے ہیں اگر رکھنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لے لے کے جو کل روزہ رکھا چاہتے رکھ لے، آج رکھ لے،
اگر شوہر کے روزہ رکھ لو تو عورت روزہ رکھ لے، اور شوہر کے نہیں روزہ نہ رکھو، جان جاؤ، روزہ نہ رکھنا تو عورت روزہ نہ رکھے۔ سن رہے ہو میری بات؟ عورت روزہ نہ رکھے۔ اچھا ایک بات اور سن لو جلدی جلدی، ہم ختم کرنے والے ہیں۔ شرک کرنے والی عورت، مشرکہ عورت، اب تو ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے، تم چاہے حاجی ہو جاؤ، چاہے مولانا ہو، چاہے قاری ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے نیتا ہو، چاہے پردھان ہو، چاہے ٹھیکیدار ہو، کچھ بھی ہو، عورت کے سامنے، بیوی کے سامنے ہر آدمی ڈھکنے ہیں۔ اور بڑے عقیدے والے ہو، سنو، بڑے عقیدے والے ہو، اللہ کی ذات کے اوپر تمہارا توکل و بھروسہ ہے، توحید پرست ہو، بیوی اگر مشرکہ ہے، آپ مجبور ہو جائیں گے، آپ وہاں پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ جب بیوی کہے چلو جانب ہے، مرد ساتھ اللہ دھارے تو ہو، 10 ساتھ اللہ دھارے تو ہو، مولانا بنے گھومت ہو۔ اچھا بیوی تمہارے نفس نفس سے واقف ہے نا، بیوی تمہارے تو نفس نفس سے واقف ہے، اور بات بات عورتیں کہیں بھی رہتے نہ بولو، اب میں کہیں دے ہوئے رہنے کی دوں، تو مشرکہ عورت اگر مل گئی، جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کا، اچھا یہ بتاؤ اتنے لوگ بیٹھے ہو، بات بڑھتی جا رہی ہے، ہم ختم کر رہے ہیں۔ میں محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر مہینے میں ہوتی شادی، ہر مہینے میں شادیاں ارے ہوتی نہیں ہوتی محرم میں؟ کیوں نہیں ہوتی کا بتاؤ بھائی، یہ کیا مطلب کا ہے؟ محرم میں شادی نہیں ہوتی ہے، اور اگر تم کرنے کے اوپر آ جاؤ، نہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کرتا رہتا، اسے کیا ہے؟ آج ہر مہینے میں شادیاں ہوتی ہیں، یہ بھی شادیاں کریں گے، گھر میں اکیلے ہو، اللہ کی ذات کے اوپر تمہارا توکل و بھروسہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ اور مہینوں میں شادی، محرم میں شادی، ہم نکاح کریں گے محرم میں، ہمت کرے بتاؤ، ہمت؟ مولانا کی ہمت نہیں ہے، اگر کرنے کو بر آ جاؤ تو ہم کریں گے، اور پورا گھر ایک طرف ہے، پورے گھر کے لوگ ایک طرف، آپ تنہا ہیں، بوڑھی دادی اور اہلیہ محترمہ، بیگم صاحبہ، بوڑھی اماں، نانی، وہ دادی، جتنا چھاور ہے صاحب، او بھیا، ہائے اللہ، ارے گمی چاند ماں گم ہے، یہ کہاں کرا تھا بھیا، تو کہاں کرے جا تو؟ آپ مجبور ہو جاؤ گے یار، ادھر دیکھو، مجبور ہو کہ ہٹاؤ رہا ہے یار، کوئی بات بگڑ گئی تو ہم کہیں کوئی بات بگڑی تو وہاں پر ہم اوپر آئے گیا بھیا، رہے دو، حالانکہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع نقصان، ہاں، نہ منگل سے، نہ بدھ سے، نہ محرم سے، نہ کوئی مہینے سے، نفع نقصان تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات سے ہے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے ترجمہ نہیں پڑھا، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، نفع نقصان دینے کے لائق کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، کیوں کوئی نکالتا ہے؟ اور کوئی نکالتا ہے؟ لڑکا پیدا ہوا تو بابا نے دیا،
لڑکا پیدا ہوا بابا دہن، بٹیاں پیدا گئی اللہ مرضی رہا ہے. کیا مطلب؟ لڑکا دینے کی طاقت بابا کی ہے، بٹیا دینے کی طاقت ہے اللہ مرضی ہے. اللہ مرضی ہے. خدا بخشے جسے اولاد کوئی لے نہیں سکتا، خدا بخشے جسے اولاد کوئی لے نہیں سکتا، خدا بخشے جسے اولاد کوئی لے نہیں سکتا، اور جسے محروم کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اچھا اللہ نہ دے، کوئی ہے دینے والا؟ بولو. ہمارے وہاں ہیں، آپ کو کیا ہوئی ہے؟ یہ ہے کہاں نہیں؟ ہر گاؤں ہر کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، نبی آتے گئے کام سب کو ایک ملا. نبی آئے 1,24,000، کم و بیش انبیاء علیہ السلام، کام سب کو ایک، سب کا کام ایک. نبی اتنے آئے کام ایک. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کلمہ صرف اتنے ہیں، سنو جلدی جلدی. کلمہ صرف اتنا ہے لا الہ. نبی آتے گئے سب کا نام اس کلمے میں لگتا چلا گیا. لا الہ الا اللہ، محنت اسی پہ ہوئی، دعوت اسی کی دی گئی. نبیوں کی دعوت یہی ہے، نبیوں کا کام یہی ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے مگر اللہ، بیڑی بنانے والا اللہ. اب وہ بیڑی بناتے ہیں ہمارے صاحب لگائے تھے قوالی. قوالی بگڑی میری بنا دو، بگڑی میری بنا دو اجمیر والے خواجہ. اچھا یہ بتاؤ اجمیر والے خواجہ، ہم لوگ ولیوں کو ماننے والے ہیں. ہاں ولی کو ہم سے زیادہ ماننے والا کوئی ہے ہی نہیں. یہ لوگ مانتے ہیں نماز چھوڑ کے اور ناپاک رہ کے. نبیوں ولیوں کو ماننے والا کون ہے؟ ہم ماننے والے، ہم ولیوں کو مانتے ہیں. الزام لگتا ہے الزام لگتا ہے ولی نہیں مانتے ہیں. 24 نمبر ہیں، غلط باتیں ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بگڑی ہماری بنائی اور ان کی بگڑی کو بنائی. ارے ان کی بگڑی بنانے والا کوئی ہوگا؟ سب کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ سب کی بگڑی بنانے والا. اس لیے حکم ہے ہر نماز میں رکوع اور سجدہ. کوئی نماز ایسی نہیں ہے جن میں رکوع اور سجدہ نہ ہو. فجر پڑھو تو رکوع اور سجدہ ہے، ظہر کی نماز میں رکوع سجدہ، عصر کی نماز میں رکوع سجدہ، مغرب کی نماز میں رکوع سجدہ، عشاء کی نماز میں رکوع سجدہ. اوابین پڑھو رکوع اور سجدہ، اسراف پڑھو رکوع سجدہ، جمعہ کی نماز پڑھو، عید و بقرعید کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو. کوئی نماز بغیر رکوع اور سجدہ کے نہیں ہے. لیکن ایک ہے، جان جو ہے نماز جنازہ. میں رکوع نہیں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. بات سمجھ میں آ جانا چاہیے. جنازہ چاہے غوث کہو، ولی کہو، کتب کہو، دان کہو، جنازہ
علامہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہو، نبی کا ہو، کسی کا جنازہ کیوں نہ ہو، کھڑا کھڑا ثنا پڑھ دے، کھڑا کھڑا درود شریف پڑھ دے، کھڑا کھڑا دعا پڑھ دے، کھڑا کھڑا سلام پھیر دے، خبردار سر نہ جھکانا، سر نہ جھکے، لوگ کہیں گے یہ زندوں کو تو چھوڑو، یہ مردوں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور جب وہ 3 گز زمین کے اندر چلا گیا، تب 3 گز زمین کے اندر چلا گیا تو اب سجدے ہو رہے کھٹا کھاٹ پٹا پٹ، عورتیں دوڑی چلی جاتی ہیں، میجنگ میں بھری جا رہی ہیں، چلو باجی، چلو خالہ، چلو نانی۔ آج جمعرات ہے، نوچندی کوئی مانگ لے، زبان سے پڑھتے ہو جو کلمہ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ۔ نبی کی 11 بیویاں، 11 بیویوں میں سے ایک کنواری، باقی سب بیوہ، اور جو اولادیں ہوئی ہیں وہ کس سے ہوئی ہیں؟ بیوہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولادیں ہوئی ہے، اور ایک جو کنواری ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں۔ دوسرے بچے کو نہلا دھلا کر، دوسری عورت کے بچے کو نہلا دھلا کر، صاف ستھرے کپڑے پہنا کر نبی کی خدمت اقدس میں لائی۔ میری ماں بہنوں سنو، میرے بھائیوں سنو، بوڑھوں سنو، جوانوں سنو، لے کر آئیں اور نبی کی خدمت میں اور کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری تمنا ہے میری گود بھری ہوتی، میری گود میں کوئی بچہ ہوتا، میری یہ تمنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ اوپر سے ہے، اللہ چاہے دے، اللہ نہ چاہے دے، اللہ چاہے دے، اللہ نہ چاہے تو نہ دے، وہ چاہے دے، وہ چاہے نہ دے، نبی اولاد نہیں دے سکے تھے، بولو نبی اولاد بھیا اب کو دیتے، نبی اولاد نہیں دے سکے، اب کون دیتا ہے؟ بابا، اور ہوا بابا، ملنگ شاہ، پلنگ شاہ، وہی دینے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر اللہ نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا، سخی سے کچھ نہیں ہوتا اور غنی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر اللہ نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا، اور نبی سے کچھ نہیں ہوتا، ولی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر اللہ نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایمان، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اگر عقیدہ درست ہے تو جنت میں، عقیدہ درست نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا۔ طے کرو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی ہم زندگی ہم گزاریں گے، نبی کی سنت والی زندگی گزاریں گے، کھانا ہوگا تو نبی کے طریقے میں ہوگا، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ دین ہے۔ سن لو آخری بات، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ دین ہے، اس کے علاوہ جو ہم کریں وہ دین نہیں ہے، وہ رسم ہے، غیروں کے طریقے ہیں، ملاوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اللہ کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وقت بہت ہو گیا، بیان کا وقت اب نہیں ہے، ہم لوگ کو سونا بھی ہے، صبح نماز بھی پڑھنا ہے۔ آپ کی نماز چھوٹ جائے تو کوئی کچھ نہ کہے گا، فتویٰ نہیں لگے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگ اسی لیے تو ان کی سب کی بات میں اثر نہیں ہے۔ ہاں میں نہیں کہتا ہوں تم چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں ہے، اور کہیں ہم لوگ سوئے گئے اور اگر جگہ بھی تو 5 منٹ ٹائم ہے، 5 منٹ، 5 منٹ میں استنجا اور اسی میں وضو، وہی نماز وقت ہونا چاہیے، خشوع سے، خضوع کے ساتھ اطمینان سے نمازیں پڑھی جائیں، اللہ کو راضی کرو۔ نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، سن لو۔ ہاں یہ معاف جو کرائے بیٹھے ہو، اپنی طرف سے معاف کرائے بیٹھے ہو۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جمعہ آ رہا ہے، جمعہ نہ رہا ہے، آپ کیا نہ رہا ہے، ہم تو رہا ہے، ہم نے ادھر رہا ہے جمعہ۔ آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ مسلمان پڑھتا ہے جنت کا ٹھیکیدار ہو جاتا ہے، اور جمعہ جہاں ہو گیا عصر پھر وہی حال۔ پار مغرب عشاء فجر، جاڑا بہت ہے، اب تو جاڑا ایک بار دیکھو نا، اب جاڑا آیا ہے، اب دیکھو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہم جا رہے چوراہے کی طرف، ہم جا رہے کھیت کی طرف، ہم جا رہے بازار کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، بہتر ہے حافظ جی۔ ایک گاؤں میں لوگ رہے تو وہ رکھے گاؤں جاہل مولوی صاحب کو رکھنے کے، ایک مولوی صاحب کو رکھ لو، اپنا اذان کہاں ہے اور نماز پڑھیں اور بچے کو پڑھاؤ کریں۔ آپ لوگ یہاں حافظ جی پڑھاوا کریں نماز اور اذان اور بچن کا۔ ایک مہینہ مولوی صاحب کو رکھا، ڈھونڈ ڈھاڑ کے لائے، اور اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا بھیا ہم کو تنخواہ دیتے ہو، ہم کو کھانا دیتے ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں، اذان بھی پڑھتے ہیں، تمہیں بچے کا پڑھائے تھے، کم سے کم نماز تو پڑھا دو آپ لوگ سب نماز پڑھا کرو، یہ کون طریقہ ہے تم کو؟ ہم کو رکھو، کھانا تنخواہ دے دو، نماز نہیں پڑھتے ہو۔ گاؤں جاہل کیا کہتا ہے؟ آئے ہو مولوی صاحب تم مہین، اگر ہم مہین کا نماز پڑھے گا تو تم کو رکھے کیا کرے؟ اگر ہم ہی کو نماز پڑھنا تو تم کو رکھے کیا کرے؟ تنخواہ لو، اذان پڑھو، نماز پڑھو، لڑکے پڑھاؤ، سن رہے ہو؟ مولوی صاحب کی بیچاروں کی تنخواہ کم، مولانا لوگوں کی تنخواہ کم۔ ارے بولو، سب سے سستا اگر آج دور میں ہے تو کو ہے امام، آلو مہنگا ہے، امام سے نہیں تو آلو ہے، ہاں، اور ٹماٹر اور گوبھی بھی کھاتے ہیں۔ اچھا لوگ جانتے کہ امام صاحب مولانا صاحب کے فرشتہ ہوئے، ٹھیک ہے، نہ بیوی نہ لڑکا نہ بچہ، اپنے کھانے پہ رہا نہیں ہے۔ تم بیمار ہوتے ہو ایسے مولانا بیمار ہوتے ہیں، تمہارے بچے ہیں مولانا کے بچے ہیں، تمہارے بچے ہیں مولانا کے بچے ہیں، تم کھانا کھاتے ہو مولانا کھانا کھاتے ہیں، وہ تمہاری ضرورت ہے، مولانا کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب کو ہم اگر موٹر سائیکل لے لیں، پورا گاؤں نگاہ رکھتے ہیں، کوئی مان لوا، کوئی مان لوا، کوئی مان لوا، یعنی مولانا نہ اچھا کھائے نہ اچھا پہنے، اگر بڑھیا کپڑا پہنے تو نگاہ ہے، اتنا لمبا کرتا پہنے بتاؤ۔ ہاں مولانا جب ٹوٹی سائیکل سے چلے اور میڈ گارڈ بھی ہوا نہ ہو، اور پیچھے والا جو کرتا ہے وہ پہیا میں، پیچھے والی پہیا میں وہ رگڑتا چلے، اور پینڈل اور ہینڈل صحیح نہ ہوئے اور ریم ٹیڑھی ہوئے، ڈگمگائے مولانا، بڑھیا آدمی۔ اور مولانا موٹر سائیکل سے چلے لگے، پورا گاؤں نگاہ رکھے ہیں، مان لو گھر بڑھیا ہوئے، کوئی مان لو۔ سکھ لوگ اپنی گرو کی برائی نہیں کرتے ہیں، سکھ لوگ اپنی گرو کی برائی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔
یہ بات سن لو، علماء سے محبت کرو، یہ ہمارے رہبر ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہو، یہ مدرسے نہ ہوں گے، کوئی مسجد میں امام نہ ہوگا، کوئی اذان دینے والا نہ ملے گا، کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملے گا، کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ملے گا، اور کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملے گا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گا، اگر یہ مدرسے نہ ہوں گے، علماء نہ ہوں گے۔ مدرسے باقی ہیں، ہم باقی ہیں، انہیں گاؤں گاؤں میں مدرسے چلاؤ، گاؤں گاؤں میں مکتب چلاؤ، اور ان کو حلقے میں لے لو، بڑے قیمتی ہے۔ مدرسے باقی ہیں تو ہم باقی ہیں، جن مدرسے نہ ہوں گے اس دن ہم نہ ہوں گے۔ یہ مدرسے کی برکت ہے جو آپ بیٹھے ہو، مدرسے کی برکت ہے جو ہم بیٹھے ہیں، اور دین کی باتیں آپ سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، یہ مدرسوں کی برکت ہے۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو جیسے آپ ویسے ہم، ہاں مدرسے کی برکت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مدرسے کو کے اوپر جو حالات نہ آئے، کیونکہ اللہ مدرسے کو اور اللہ مدرسے کو مزید اللہ ترقی عطا فرمائے۔ مفکر ہیں، محدث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، علماء ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں۔ ارے سعودی والے، سعودی حکومت انڈیا حکومت سے کہہ دے کہ ہم کو 20,000 قاری چاہیے، جواب جائے گا ادھر سے کہ پلین بھیج دو، پلین بھیج دو، لے جاؤ۔ اور انڈیا کے لوگ سعودی حکومت سے کہہ دیں کہ ہم کو 20,000 ہے جو قاری انڈیا میں بھیج دو، تو ادھر سے آئے گا جواب کہ نہیں ہے۔ قرآن تو اترا مکے اور مدینے میں ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہمارے ملک میں، اور ہمارے ملک میں ہے۔ اتنے حافظ، اتنے عالم، ادھر نکل جاؤ بازار، قصبہ، شہر، دیار، علماء آپ کو نظر آئیں گے، حافظ قرآن آپ کو نظر آئیں گے، عالم دین آپ کو نظر آئیں گے، مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی، مدرسے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ برکت ہے کیا بھیا؟ یہ کون سی ہے؟ کوئی ہم کو یاد تو نہیں ہے؟ نہیں یاد ہے بھائی، ہمیں یاد نہیں آتا دینے، ہوگا ہو سکتا پڑھا ہو سکتا ہو۔ اچھا ایک سلام پڑھ کے دعا کرتا ہے، وقت ہو گیا بھائی اتنا بولو، ایک سلام پڑھ کے میں دعا کر رہا ہوں، درود پاک بولو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کی ذات سے پایا ہے دو عالم نے امن، آپ کی ذات سے پایا ہے دو عالم نے امن، وہ سلام آپ پر عام نبی بی کے للن، وہ سلام آپ پر عام نبی بی کے للن، پاؤں کے خاک سے پتھر کو گلے تر کر دے، پاؤں کے خاک سے پتھر کو گلے تر کر دے، عدو کے سینے میں اخلاص کا جوہر بھر دے، آن کی آن میں ہو جائے بیابان چمن، آن کی آن میں ہو جائے بیابان چمن، وہ سلام آپ پر عام نبی بی کے للن، وہ سلام آپ پر عام نبی بی کے للن۔ سوچ میں پڑ گئے جبریل کی کیا کار کروں، کس طرح سرور کونین کو بیدار کروں، کس طرح سرور کونین کو بیدار کروں، غیب سے آئی ندا، غیب سے آئی ندا، چوم لے آنکھوں سے چرن، وہ سلام آپ پر عام نبی بی کے للن، دن کے واسطے پیغام خداوند جلیل، آ گئے سدرہ کو چھوڑ کر جناب جبریل، دیکھا کہ نیند میں ہے، دیکھا کہ نیند میں ہے غرق محمد کے نین، وہ سلام اوپر عام نبی بی کے للن، وہ سلام اوپر عام نبی بی کے للن۔ سورہ لیل ہے زلفوں کی ثنا
خانی میں، سورہ شمس ہے رخسار کتابانی میں، آیت الا اعطینا ہے گفتار دہن، وہ سلامہ اوپر عام نبی بھی کے للن، کملی والے کا جو تلووں کا پسینہ مل جائے، مجھ کو عنبر کو مہکنے کا قرینہ مل جائے، خاک نالین نبی، خاک نالین نبی ہو میری کاسے کا کفن، وہ سلامہ اوپر عام نبی بھی کے للن، وہ سلامہ اوپر عام نبی بھی کے للن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔